آداب ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز ٹائم ٹی وی نیوز میں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ بھارت نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری وکرم سری نے جمعرات کو نئی دہلی میں ایران کے سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیتی رجسٹر پر دستخط کیے۔ آیت اللہ خامنئی کا انتقال اتوار کے روز تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی کارروائیوں کے چند گھنٹوں بعد ہوا تھا۔ اسی دوران ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس قراچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے تعزیت کا اظہار ایسے وقت سامنے آیا جب ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ورز کو امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین کے جہازوں کے علاوہ دیگر تمام ممالک کے لیے کھلا رکھے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ، اسرائیل یا ان کے اتحادیوں کے جہاز اس آبی گزرگاہ میں داخل ہوئے تو انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بھی مشرق وسطیٰ کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمیشہ ایسے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا رہا ہے۔ عالمی سطح پر بیشتر ممالک نے خامنئی کی ہلاکت پر باقاعدہ تعزیت کا اظہار نہیں کیا، جبکہ روس اور چین ان چند اہم ممالک میں شامل ہے جنہوں نے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ بھارت کے اس رد عمل کو محتاط سفارتی قدم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ نئی دہلی ایک طرف ایران کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے قریبی اسٹریٹجک اور معاشی روابط موجود ہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھارت اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً 13% حصہ ایران سے حاصل کرتا تھا۔ تاہم 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ برسوں میں بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک، معاشی اور دفاعی تعاون میں بھی تیزی آئی ہے، جس کے باعث نئی دہلی کی سفارتی پالیسی میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش مزید اہم ہو گئی ہے۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے آج راجیہ سبھا کے لیے اپنی نامزدگی داخل کر دی ہے۔ انہوں نے اسمبلی کے سیکریٹری کھیتی سنگھ کے دفتر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نامزدگی کے کاغذات جمع کیے۔ نتیش کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ انہوں نے راجیہ سبھا کے لیے نامزدگی داخل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار کی سیاست میں آئندہ دنوں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ نتیش کمار بہار میں سب سے طویل مدت تک چیف منسٹر رہنے والے لیڈر کے طور پر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش رہی ہے کہ وہ بہار اسمبلی اور کونسل کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے رکن بنیں، اور اب انہیں راجیہ سبھا جانے کا موقع مل رہا ہے۔ نتیش کمار نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران عوام نے ان پر جو اعتماد اور بھروسہ کیا، اسی کی بنیاد پر وہ بہار کی خدمت کرتے رہے اور ریاست کو ترقی کی نئی سمت دینے کی کوشش کی۔ نتیش کمار نے عوام کی حمایت پر ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ سیاسی حلقوں میں بھی یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ اگر نتیش کمار چیف منسٹر کے عہدے سے دستبردار ہوتے ہیں تو بہار میں نئی قیادت سامنے آ سکتی ہے۔ اس صورت میں نتیانند رائے اور سمراٹ چودھری کی چیف منسٹر کے عہدے کے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باعث عالمی سطح پر تیل کی منڈی میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہی حالات کے تناظر میں عرب ممالک سے ہندوستان آنے والے خام تیل کے جہازوں کی آمد متاثر ہونے سے متعلق غیر مصدقہ اطلاعات گردش کرنے لگی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض عناصر نے سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلا دی کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے اور پیٹرول کی قیمت اچانک بڑھ کر فی لیٹر 500 روپے تک پہنچ جائے گی۔ یہ افواہیں دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ رات شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں خصوصاً پرانے شہر میں پیٹرول پمپوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ساتھ پیٹرول پمپوں پر پہنچ گئی اور احتیاطی طور پر ٹینک فل کروا لیے۔ بعض افراد نے تو بوتلوں اور ڈبوں میں پیٹرول ذخیرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بے چینی کے عالم میں اپنی باری کے منتظر ہیں۔ اس اچانک ہجوم کے باعث پیٹرول پمپ ملازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم حکام نے پیٹرول کی قیمت میں کسی غیر معمولی اضافے یا سپلائی کی بندی سے متعلق خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے۔
سرکاری ذرائع اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو بنیاد بنا کر کچھ عناصر جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلا رہے ہیں تاکہ عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگرچہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ممکن ہے، تاہم فوری طور پر مقامی سطح پر ایسے کسی ہنگامی صورتحال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بلا ضرورت پیٹرول ذخیرہ کرنے سے مصنوعی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں، انہیں آگے شیئر کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی اہم اطلاع کی تصدیق صرف سرکاری یا مستند ذرائع سے کریں۔ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا یہی اس وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ افواہوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور شہری زندگی معمول کے مطابق جاری رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریے۔